حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ خطوط پہنچے تو آپ کی ہمت اور غیرت دینی جوش میں آ گئی۔ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے علم جہاد بلند کیا اور اپنا فرض سمجھا اس پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دیگر عزیز و اقارب اور کئی جلیل القدر صحابی اور تابعین نے آپ کی خدمت میں درخواست کی کہ آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں۔ کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں، جفاکار ہیں۔ انہوں نے آپ کے والد محترم سے بھی بے وفائی کی تھی، انہیں غربت، پردیس اور قسم پرسی کی حالت میں شہادت کے انجام تک پہنچایا تھا، اور پھر یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے ظالم امیر کو تخت سے ہٹا کر دعوت نہیں دے رہے بلکہ تاحال اس کی اطاعت میں رہ رہے ہیں، پھر بھی آپ کو بلائے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے کی طرح آپ سے بے وفائی کر جائے۔ امام علی مقام نے یہ سب سنا اور فرمایا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دعوت حق کی خاطر جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے۔ وہ لوگ بے وفا و نادان ہیں، اس بات سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیشی کے وقت اس سوال سے ڈرتا ہوں کہ تجھے دعوت حق ایسے وقت میں دی گئی جب ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا اور سنت نبی کے خلاف سرکشی ہو رہی تھی، دین اسلام میں بدعت اور خرافات کو رواج دیا جا رہا تھا، لوگوں کے حقوق سلب ہو رہے تھے، آزادیاں چھینی جا رہی تھیں، اسلامی شعار کو نشان تضحیک بنایا جا رہا تھا، اسلامی حقوق اور قانون کا تصور مذاق بن کر رہ گیا تھا۔ حسین، اس وقت تو نے اس بغاوت کے خلاف جہاد کا علم کیوں نہ بلند کیا؟ پھر یہ بھی بتاؤ اس وقت میں کیا جواب دوں گا جب کوفیوں نے قیامت کے روز بارگاہ الہی میں کہا کہ ہم نے تو بہت کوشش کی تھی مگر امام بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے تھے، لہٰذا ہم یزید کے ظلم و ستم سے مجبور ہو کر اس کی بیعت ہمیں کرنی پڑی تھی۔ اگر امام ہاتھ بڑھا لے تو ہم تو اپنی جانیں فدا کرنے کے لیے تیار تھے۔ بہرحال یہ مسئلہ ایسا تھا کہ اس کا حل سوائے اس کے اور کچھ نہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفیوں کی آواز پر لبیک فرمائیں، باوجود اس کے کہ جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی اس رائے سے متفق نہیں تھے، اور امام کی محبت اور شہادت کی شہرت ان کے دلوں میں پریشانی پیدا کر رہی تھی، اور امام علی مقام کو بھی جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شدید اصرار کا لحاظ تھا، مگر کوفہ کی درخواست کو رد فرمانے کے لیے کوئی شرعی عذر نہ تھا۔ تاہم آپ نے اتنا ضرور کیا کہ جب آپ کو یہ مشورہ دیا گیا کہ اگر آپ نے ضرور ہی جانا ہے تو پہلے وہاں کسی کو حالات کی آگاہی کے لیے بھیجیں، اگر حالات سازگار ہوں تو آپ تشریف لے جائیں ورنہ یہاں پر ہی جلوہ کر رہیں۔ اس پر امام علی مقام نے سوچ کر کہ پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سفارت کے خیال سے بھیجا جائے، اگر کوفیوں نے بدعہدی اور بے وفائی کی تو عذر شرعی مل جائے گا، اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو تسلی دی جا سکے گی۔ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سفارت کے خیال سے بھیجا اور فرمایا، اے میرے بھائی، کوفہ جا کر حالات کا جائزہ لو، وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے خط لکھو اور مشورہ دو کہ آیا میرا وہاں آنا مناسب بھی ہے یا نہیں۔ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفیوں کے خطوط کا جواب لکھ کر دیا کہ جو کچھ تم نے مجھ سے بیان کیا ہے وہ تمام میں نے جان لیا ہے، میں نے تمہارے پاس اہل بیت میں سے اپنے قابل چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے اور انہیں کہا ہے کہ وہ تمہارے حال کے بارے میں مجھے لکھیں۔ اگر انہوں نے مجھے لکھا کہ جو کچھ تم نے لکھا ہے وہ عقلمند اور بزرگان قوم کے مشورے سے لکھا ہے تو میں انشاءاللہ بہت جلد تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا، اور میں اپنی جان کی قسم اٹھاتا ہوں کہ امام وہی ہے جو کتاب اللہ پر عمل کرنے والا ہو۔ والسلام۔